السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی ابھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جو فنڈنگ کا پروسیس ہے اس کو ایویلیویٹ کر رہی ہے۔ بیسیکلی 2014 میں یہ پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈنگ ممبر تھے اکبر بابر صاحب، وہ ایک لے کر گئے تھے درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے حوالے سے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ حکومت جو ہے اس نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو فنڈنگ ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب یہ تحقیقات آگے کیسے بڑھیں گی، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ہمارے پولیٹیکل پروسیس کے اوپر، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اکبر بابر صاحب، آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں PTI کے۔ اکبر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس کیس کی، آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو مطمئن بالکل بھی نہیں ہوں۔ جب کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ 17 اگست 2020 تک اپنی رپورٹ مکمل کریں، اب ہمیں تو معلوم تھا، میں بارہا ہم نے تو لکھ کے دے دیا کہ جی یہاں تحقیقات ہو نہیں رہی، ثبوتوں کی تصدیق نہیں ہو رہی، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی جس سے پتہ چلے کہ کوئی پروگرس ہے۔ آئیں جائیں مختلف باتیں، ان کے اعتراضات، اکبر کیوں بیٹھا ہوا ہے، اکبر ممبر نہیں ہے، میڈیا کو لیک کرتا ہے، یہ باتیں ہوتی تھیں۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جب ان کو یہ ایک ڈیڈ لائن دیا کہ بھئی آپ 17 اگست، تو 27 اگست 2020 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلے میں خود کہتا ہے کہ آپ نے تو 28-29 مہینے میں کوئی کام ہی نہیں کیا، لکھ کے کہ آپ نے نہ تحقیق کی نہ ثبوتوں کی تصدیق کی۔ ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں، ہمارے جو احکامات ہیں یعنی جو TOR تھا اس پہ تو عمل ہی نہیں ہوا۔ یعنی جو ادارہ خود ہی ڈیلے کر رہا ہے، اسی ادارے کے بڑے جو ہیں وہ اپنے یعنی سب آرڈینیٹس کو ساتھ ہی ساتھ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، تو مطلب پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اپر لیول کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر الیکشن کمیشن کے اندر۔ دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب فیصلہ دیتا ہے کہ تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اجازت کیوں دی، کس نے اجازت دی؟ اب جب یہ کمیٹی ہے، اس کا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کمیٹی نے تمام PTI کے جو ڈاکومنٹس ہیں جو فائنینشیل انہوں نے جمع کرائے ہیں، بشمول 23 بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے سامنے آئے، جن میں اکثریت چھپائے گئے، جن کو PTI کے چیئرمین عمران خان سمیت باقی ٹاپ لیڈرشپ آپریٹ کرتی تھی، ہم سے چھپائے گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ دنیا کی کون سی تحقیقات ہے جو مدعی ہے اسے تمام ڈاکومنٹ چھپائے جائیں؟ یہ تو اس کی آنکھوں میں پٹی باندھا ہوا ہے۔ اب اگین یہ میں نہیں کہہ رہا، کمیٹی سے جب ہم 12 کہتے ہیں، یہ 2 وہ کہتے ہیں جی ہم پہ PTI کا دباؤ ہے اس لیے ہم یہ ڈاکومنٹس آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو ادارہ جو کمیٹی کے ممبر نے، کیا یہ پروسیڈنگ کے دوران کہا گیا ہے کہ ہم پہ دباؤ ہے؟ ڈو یو نو دا نیم آف دا پرسن ہو سیڈ کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ہے؟ ڈو یو وانٹ ٹو شیئر دیٹ؟ کمیٹی کا آرڈر ہے، کمیٹی نے ان رائٹنگ میں لکھا ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو آرڈر شیٹ اس کی شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جی یہ 23 بینک اکاؤنٹ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی نہیں، دباؤ کیونکہ ہم پہ PTI کا دباؤ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ لکھا ہوا ہے نا جی ٹھیک کہ ہے۔ PTI objects to it کہ PTI یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں کوئی زبانی نہیں بات کر رہا۔ پچھلے دنوں تو انہوں نے بلند بات دعویٰ کیا کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے، ہم پہ PTI کا دباؤ ہے، آپ درخواست دیں الیکشن کمیشن کو۔ ہم نے وہاں درخواست دی ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ نہیں دیتے، الیکشن کمیشن سے فیصلہ نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیے نا، اب آپ کے سامنے ہم تو جو ثبوت استعمال کریں گے وہ الیکشن کمیشن کے اپنے آرڈرز، اکبر صاحب کمیٹی کے اپنے آرڈر شیٹس۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کا بیسک جو آپ مطلب آپ چاہتے کیا تھے کہ جو فنڈنگ آئی ہے اس کی آڈٹ ہونا چاہیے، وہ پیسہ کدھر جاتا رہا ہے، وہ پیسہ غلط طریقے سے آتا رہا ہے، وہ غلط لوگوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ PTI کے اوپر بین لگ جائے یا خان صاحب کو گھر بھیج دیں؟ کوئی تو مقصد ہوگا نا؟ نہیں، میرا بڑا مقصد یہ تھا، کیونکہ یہ تو بڑی لمبی بحث ہے نا۔ ہم 2011 سے یہ اختلافات میرے جب شروع ہوئے، میں نے جب عمران خان کو خط لکھا سپٹمبر 11 2011 کو، اس میں میں نے لکھ دیا کہ جی آپ
ریئل اسٹیٹ میں ٹاپ لیڈرشپ انوالوڈ ہے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس میں نے لکھ دیا کہ یہاں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, پرائیویٹ پی ٹی آئی کے امپلائیز کے بینک اکاؤنٹ میں, پرائیویٹ اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے جو ان اکاؤنٹڈ فار ہے. اس میں نے لکھ دیا کہ امریکہ سے کمپنی رجسٹر کی گئی ہے. اس وقت میں نے لکھ دیا کہ یہ بڑے سنگین معاملات ہیں. اگر آپ ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی, آپ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے کہ آپ ملاقات دیکھیں نا, ایک ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, ان کو زبانی بھی بتاتے تھے. میں نے ان کے ساتھ ای میل چین پہ ان سے میں نے مقابلہ کیا. میں نے کہا یہ ریئل اسٹیٹ کی جو کرپشن ہے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ تمام ٹاپ لیڈرشپ ریئل اسٹیٹ میں ہے. تو ظاہر ہے میں تو لکھ کے پھر اس کے باوجود میں نے 3 سال انتظار کیا. میں نے تو 2014 میں کیس کیا. تو میرا بڑا مقصد یہ تھا کہ اگر جب تک سیاسی لیڈرشپ اور سیاسی پارٹی اپنے آپ کو مثال نہیں قائم کرے گی تو پاکستان میں احتساب کا عمل اسی طرح چلے گا جس طرح چل رہا ہے. ایک تماشا ہوگا, قوم کی, پورے ملک کی جس طرح جگ ہسائی ہوگی. اصلی جو فوکس ہے وہ ہے کام کرنا, وہ ہے کمپیٹنٹ لیڈرشپ, وہ ہے لوگوں کے لیے مہنگائی کم کرنا, لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنا, اداروں کو مضبوط کرنا. مجھے یہ بتا جی میں سمجھ گیا. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا مطلب آپ کے بارے میں جو پی ٹی آئی والوں کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ مطلب کسی پوزیشن کی وجہ سے کوئی اختلافات ڈیولپ ہو گئے یا کچھ لوگ خان صاحب کے زیادہ قریب ہو گئے, یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے آپ جو ہے مطلب اٹ از اے کائنڈ آف اے پرسنل گرج انسٹیڈ آف لوکنگ فار اے جسٹس. اگر یہ میری کوئی ذاتی لڑائی ہوتی تو میں ان کو بارہا انہی معاملات میں 2011 میں لکھ کے نہ دیتا. میری ای میل پہ ان سے بحث ہے. اس کے باوجود میں نے 3-4 سال میں تو اکارڈنگ ٹو عمران, اور عمران نے مجھے لکھ کے دیا آخری جو اس کا میسج ہے کہ آفٹر عمران میں نمبر 2 تھا پارٹی میں, تو اقتدار تو مجھے نظر آ رہا تھا, مجھے تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ اس وقت اقتدار ہے, وزارتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. 11 سے 14 کے درمیان کافی نئے چہرے جو ہیں وہ بڑے قریب آ گئے تھے, اور آج کل تو خیر پرائم منسٹر کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے تھے ایک زمانے میں. سو دیر کوڈ بی اے کائنڈ آف اے فیئر. نہیں 2011 میں تو یہ لوگ نہیں تھے نا, 2011 میں تو یہ لوگ نہیں تھے. یہ جو تمام جن لوگوں کی آپ بات کریں 2011 میں تو نہیں تھے. تو میں نے اپنی جو ہائیسٹ پوزیشن, جی ہاں, تو یہ جلسے سے پہلے اختلافات ڈاکیومنٹڈ ہیں. صحیح ہے, یہ سارے ڈاکیومنٹڈ ہیں اگست اور سپٹمبر میں 2011 میں. تو اس لیے میں نے تو اپنا سب کچھ پولیٹیکل سٹیک لگائی. دیکھیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ میں جو میرے جو ایک میرا جو الزام ہے وقت اس کو ثابت کر رہا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت اس راستے پہ چلتے جس پہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے آپ سے احتساب شروع کریں, آپ پارٹی میں یہ جو کرپشن ہو رہی ہے, انلیگیلٹی ہو رہی ہے, اس کا سدباب کریں, اگر وہ کرتے آج آپ کو یہ مسخ شدہ چہرہ پی ٹی آئی کا نہ نظر آتا جو قوم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ لیڈرشپ قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. یہ صرف تبدیلی نہیں ہے, تباہی لے کے آئے گی. جو مہنگائی ہے جس طرح لوگوں اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ جو مطلب ملینز آف ووٹس جو لی ہے پی ٹی آئی نے, یہ تو پھر لوگ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے نا. اگر آپ کی بات مان لی جائے اور سارے لوگ مان لیتے تو پھر تو عمران خان صاحب آج تنہا ہوتے. ہم 2018 کے بعد کی گورنمنٹ کے اوپر دیر آر لاٹ آف کوسچنز, لیکن پی ٹی آئی کے فالوورز تو ہیں نا, اور ابھی بھی ہیں. وہ فالوورز کس نے بنائے؟ عمران خان ٹی وی پہ آ کے کیا کہتا ہے, ابھی بھی کیا کہتا ہے, ہماری پارٹی میڈیا میں بنی ہے. میڈیا کو ان 10 سالوں میں 12 سالوں میں کس نے سوللی آلموسٹ, میرے ساتھ ایک ارشد ملک تھا, ایک میں تھا, ایک چند اور, یہ کس نے مینج کیا میڈیا کو؟ عمران خان کی ایز اے لیڈرشپ, ایز اے لیڈر, برانڈنگ, پوری پولیٹیکل پارٹی. آپ کو پتہ ہے کہ میں ان 10 سالوں میں 2011 تک مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, یہ میں میڈیا مینج کر رہا ہوں. میں عمران کی پریس ریلیزیں ساری میں نے بناتا تھا جو عمران کو بھی نہیں دکھاتا تھا. یہ ناکامی عمران خان کے کھاتے میں جائے گی یا جو لوگ میڈیا مینج کر رہے تھے ان کے کھاتے میں جائے گی؟
نہیں یہ دیکھیں میرا تو پی ٹی آئی ایک عشق تھا بڑے مقصد کے لیے، اس لیے میری ذات کو آگے لانا میرے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا. یہ جو کیس ہے فارن فنڈنگ کے ذریعے، اس کے ذریعے عوام کو پتہ چلا کہ ایک اکبر بابر ایک پی ٹی آئی کا بانی رکن ہے اور وہ اس تمام پارٹی کو بنانے میں اس کا کتنا اہم کردار تھا. کیونکہ میں اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ اپنی ذاتی تشہیر کروں، میرا مقصد بڑا تھا کہ ہم نے ایک تبدیلی کی جماعت بنانی ہے. ہم نے پاکستان ٹھیک ہو گیا. ایک شارٹ بریک کوئکلی اکبر صاحب لے لیتے ہیں، واپس آ کے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. اکبر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ، مطلب پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این آپ کے پیچھے کھڑی رہی ہے اور وہ آپ کو سپورٹ کرتی رہی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خان کے خلاف کوئی اس قسم کے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ آئے. دیکھیے، میں نے کیس 2014 میں کیا. 2014 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. کیس چل گیا، ایویڈنس سامنے آ گیا، تو وہ حکومت موجود ہوتی تو اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو وہ مکمل تحقیقات کر کے وہ تمام فائنینشیل ساری چیزیں سامنے رکھ دیتے. کسی نے کی؟ میں نے درخواستیں بھی لکھی کیونکہ میرا کیس بھی چل رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ مزید انویسٹیگیشن ہو. یہ جو بینک اکاؤنٹس نکلے ہیں اسٹیٹ بینک کے انسٹرکشنز پہ 23، یہ تو الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا. صحیح ہے. تو میں نے تو پوری کوشش کی. آپ کو پتہ ہے کہ میں خط بھی لکھے ہیں اور میں نے کہا کہ جی اس کی تحقیقات کریں. مجھے جواب تک نہیں آیا. تو اگر وہ میرے ساتھ ملے ہوتے تو وہ ان کو بخش دیں. تو یہ خرچہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وکیلوں شکیلوں کے خرچے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی میرا خیال ہے. سن لیں ایک چیز مجھے اب تھوڑا سا وہ لگتا ہے کیونکہ میں ہر چینل پہ یہ کہتا ہوں. جی پلیز گو. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا تو اللہ وسیلہ بناتا ہے. میں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلا تھا. میں نے کہا یا اللہ میں بڑے مقصد کے لیے نکل رہا ہوں 14 نومبر 2014 کو. اور میں نے کہا یا اللہ تو میرا وسیلہ بن اور مجھے سرخرو کر. اب آپ آگئی وکیلوں کے پیسوں کی بات. میرا دوست ہے سید احمد حسن شاہ اور ان کے اسسٹنٹ ہے بدر اقبال چودھری. تو احمد نے مجھے کہا تھا، کبھی ہم ساتھ ہوتے تھے، کھیلتے تھے اسکواش وغیرہ، تو مجھے کہا کہ اگر آپ کو وکالت کے لیے کوئی سپورٹ لیگل ضرورت ہو، میری پرو بونو یعنی فری آف کاسٹ تیار ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب یہ معاملات اس حد تک خراب ہوئے اور پارٹی کی فنڈنگ کے معاملات اتنے بگڑ گئے تو میں نے ڈاکومنٹس تیار کیے. میں اس کے پاس گیا، احمد کے پاس. میں نے کہا احمد یہ میں کیس کرنا چاہتا ہوں، آر یو ود می؟ آپ کا آفر ویلڈ ہے؟ کہتا ہے ہاں. 6 سال، 7 ریٹ پٹیشنز، 20 اپلیکیشنز اور مختلف جو لیگل جو ڈیفینس ہوتا ہے. انہوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا؟ انہوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا؟ ایک پیسہ نہیں لیا، ایک پیسہ چارج نہیں کیا. اکبر صاحب ایک بڑا پرسنل کوسچن آپ سے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، باقی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب جب یہ پرابلم ڈیولپ ہوا اینڈ یو ور فورس ٹو گو ٹو دا کورٹ اینڈ یہ سارا کچھ، پرابلم خان سے تھا یا ان کے ارد گرد لوگوں سے تھا یا اسٹریٹجی سے تھا؟ عمران خان سے. وہ اس لیے کہ میں نے عمران خان پہ بھروسہ کیا تھا. جب میں نے اپنی زندگی وقف کی ایک تبدیلی کے لیے تو میں نے عمران خان پہ بھروسہ کیا تھا کہ یہ کم از کم جو بنیادی ہمارے جو اصول تھے، فاؤنڈنگ پرنسپلز آف پی ٹی آئی، کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے، ہم غیر قانونی کام نہیں کریں گے، ہم نئے صاف لوگوں بالکل صحیح ہے. بابر صاحب ایک بٹریل جو تھا. جی بالکل صحیح ہے. ایک میں آپ اس کے ایک بیکاز آئی ہیو گاٹ جسٹ 2 منٹس. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ پاکستانی پالیٹکس جو ہے وہ بغیر مطلب پیسوں کے، چندے کے، سپورٹ کے آپ چلا سکتے ہیں پاکستان کے، بلکہ دنیا میں کہیں بھی، ایون امریکہ کے اندر؟ پیسہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے آنا چاہیے. جو قانون کہتا ہے کہ ایک شہری کسی سیاسی جماعت کو جتنی فنڈنگ کرنا چاہے پاکستانی شہری وہ کر سکتا ہے. جب بڑے پیمانے پہ غیر قانونی سورسز سے پیسہ آتا ہے تو وہ ایک بڑے مقصد کے لیے آتا ہے. وہ سیاسی جماعت کی پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آتا ہے. آپ کو سورس کے اوپر اعتراض تھا نا، جو لوگ پیسہ دے رہے تھے وہ نہ صرف سورس، جی نہ صرف سورس ہنڈی کے ذریعے پیسہ ہے پورا مڈل ایسٹ سے. ایک پیسہ سعودی عرب مڈل ایسٹ سے ظاہر نہیں کیا گیا.
کروڑوں کی ہم نے اربوں کی ان کو شہادتیں دی ہیں. وہ ڈنمارک سے آیا, آسٹریلیا سے آیا, کینیڈا سے آیا ہے. پیسہ کس نے استعمال کیا؟ وہ 23 بینک اکاؤنٹ نکالے نا. یہ جو پرنسپل سگنیٹریز تھے وہ عمران خان سمیت ٹاپ لیڈرشپ تھی جو چھپائے گئے الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ چھپائے گئے, الیکشن کمیشن سے. تو اکبر صاحب اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ تھا تو پھر تو آج عمران خان صاحب کا ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب جائیدادیں ہونی چاہیے تھی, پاکستان میں بھی ٹاور شاور ہونے چاہیے تھے نا. نہیں میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا. دیکھیے میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میں اس معاملے کو مجھے سب پتا ہے, لیڈرشپ کا پتا ہے, لیکن میں اس معاملے میں اس طرح پرسنل میں جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میگا کرپشن ہوئی ہے, میگا ایلیگیلٹی ہوئی ہے, غیر قانونی ذرائع سے پیسہ ہے, غیر قانونی, اور اس میں فارنرز ہیں, فارن کمپنیز ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں پتہ ہے ایک کوئی باہر سے ان کے جو نمائندے تھے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے 250 کمپنیوں سے فنڈ کرایا ہے. صحیح تو میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے یہ مت کرو, یہ تو پی ٹی آئی کو اور آپ تباہ کر رہے ہو. 250 کمپنیاں تو بہت اکبر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایلیگیلٹی ہوگی. پچھلے ایک عرصے میں, مطلب پچھلے کچھ 6-7 ماہ میں یا کچھ چند ماہ میں یا چند ہفتوں میں, چند دنوں میں جہانگیر ترین سے تو نہیں کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟ نہیں میرا کوئی رابطہ نہیں. پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے سے نہیں کوئی؟ نہیں, جس کا آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں. اچھا, پی ٹی آئی کے لوگ آ کے رات کو مجھ سے ملتے ہیں اور صبح خان صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. پی ٹی آئی میری پارٹی ہے. چلیں, that's good. بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. جی ناظرین گفتگو سن رہے تھے اکبر ایس بابر صاحب کی. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے براڈ شیٹ کے سی او سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو معلوم ہے کہ براڈ شیٹ کے معاملے کے حوالے سے حکومت پاکستان نے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ہے جس میں فارمر جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عظمت سعید صاحب کو جو ہے اس کا ہیڈ بنایا ہے. تاہم اپوزیشن کی جانب سے بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. اس وقت ہم اسی معاملے کے اوپر بات کریں گے کیونکہ یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, یہ اسی نعرے کے اوپر آئی تھی کہ اس نے جتنا بھی لوٹا ہوا پیسہ ملک سے باہر گیا ہے, مختلف ملکوں میں جو لوگ ہماری مختلف حکومتوں میں رہے وہ پاکستان سے پیسہ باہر لے جاتے رہے, اس کو ریکور کر کے واپس لایا جائے گا. اور یہ براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے یہ بھی نیب نے ایک ایگریمنٹ کیا, آپ کو معلوم ہے 2000 میں براڈ شیٹ کے ساتھ, لیکن اس کو پھر ڈسکنٹینیو کر دیا اور اس کے بعد پھر عدلیہ میں معاملہ چلے گیا اور ریسنٹلی حکومت پاکستان کو کافی زیادہ پیسے جو ہیں وہ براڈ شیٹ کو ادا کرنے پڑے. اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں کاوی موسوی صاحب, آپ سی او ہیں براڈ شیٹ کے, ان سے ہم گفتگو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. مائی کوشچن از that government of Pakistan has constituted a committee. If this committee is going to inquire from you or your company, would you cooperate? I've been calling for transparency for something like 20 years. I'm delighted that at long last we have a government that takes these things seriously. My answer is, of course I cooperate. But if you are invited to Islamabad or you are going to take on online. Of course online, yes, but I would not be coming to Islamabad for security reasons that I think are well known to the government of Pakistan. So after this settlement that recently the government of Pakistan has made with your company, is there any contact between you and the government of Pakistan or any functionary? Well, yeah, let's be accurate. It wasn't a settlement. Unfortunately, we had to enforce the order. I met with Shahzad Akbar on 2 occasions. I told him that it's a breath of fresh air, the new government of Imran Khan, and that it would be very nice to see that you are respecting the law. And a government that claims to be governed and motivated by the rule of law obeys court orders. This order was made in December 2018. It is now January 2021. You would be well within your rights as a bona fide journalist to ask the question why it's taken so long
for them to pay it. So it is not true that it was settled. We had to force it. We had to enforce the order, and I did warn Mr. Shahzad Akbar, this would be very damaging for the government of Pakistan's reputation. So I would like to help this government, because I can see Imran is really trying to bring about the semblance of a rule of law. It would have been nice if Shahzad Akbar had listened to that message and obeyed the court order. But yes, I categorically maintain I should be more than happy to assist the government, which I can sense is really trying to clean up the stables, as it were. Okay. Mr. Moussavi, is there any contact of the government after paying these damages with you? You were mentioning that you met with Mr. Shahzad Akbar twice, but I don't know it was before the payment being made to your company or after the payment. But what is the present situation? It was long before the payment, and the point of it, I'm afraid, was that instead of looking into the $1 billion that I had brought to the attention of government, instead of looking into the allegation of this chap who claimed to be a general, I'm sure he wasn't a general, but in Pakistan and in many other places, if you have a high military rank, it grants certain credentials, and obviously, so you meet the gentleman. I did bring that to his attention. He wasn't interested at all in investigating those, which is very disappointing. I have not met him since then. I've had some discussions with the government of Pakistan since then. The purpose of it was, will you cooperate with us? If we go out on a limb, will you cooperate? I said, you can count on me totally. And it was a very honest and transparent approach, and I'm extremely grateful for the difference in the approach of this government as opposed to the previous ones. Mr. Moussavi, you are talking about $1 billion as well. Even now you have spoken about it. What is the evidence? Where is the evidence that you are claiming? Well, we're talking about 4 years ago. The evidence is today zero. I have no doubt the money has been taken. The time to move on this was when we brought it to the attention of the government of Pakistan. If there's an allegation of stolen money, you can be absolutely sure it's not going to be sitting in that account. It would have gone long ago. So the evidence of that, but that doesn't mean there aren't legal techniques for tracing that money. I have no doubt that you can, if the body is gone, at least there'll be a trace of the body. My question, sorry to cut you, my question remains that you're talking about 4 years back. So some papers, some documents you must have even at that time, you must be carrying even today. Even, the money has been taken away by those people, by those companies, because of the investigations or because of, the tracing the money. But some kind of evidence you must have. Of course, my services are available both to the Committee of Inquiry as well as the government of Pakistan to trace stolen money. Yes, we know how to do it, and that's why we were alerted to it at the time. Yes, of course we have evidence, but I have no doubt the money is no longer there. Your company was established in May 2000, am I correct? Correct. And after 1 month, there was an agreement between your company and the NAB? Correct. My question is that a new company, how that company can, investigate and trace out the money, which is created within a 1 month time? Well, the company, I have many companies. I set up each company for new countries, for new contracts. But that doesn't mean I had I was running seminars on these issues at Oxford University. I have a track record in fighting corruption in many countries. 10 years before Broadsheet was set up, I had a set up a major investigation in Mexico. I testified before the US Congress. The minister who I exposed was sacked. The brother of the president went to prison. So your question should be, what were my credentials as opposed to the Broadsheets? Broadsheet was a company we created in order to keep it clean, separate from other investigations, other countries, other issues, but the people behind it were highly capable with massive credentials in order to be able to do this sort of thing. And the second point was, we were the only people. There were other people who had made the offers to other people who had been around for 10 years, but not one of them was prepared to take that contract on a complete risk. We said, if we don't find money,
You don't pay us anything. How many people do you have? Do you have any force? And how you are going to, challenge the banking laws of the various countries where this money is being kept, or the properties people do have? On appearances, it's 2 rooms and 5 computers. But the reality is you're employing 500-600 different entities in different operations, whether they be cameramen, private detectives, accountants, bankers, ex-bankers, investigative journalists. We were doing all of that. So how many people are working with the broadsheet at the moment? At the moment, broadsheet is in liquidation. So thanks to the fraud perpetrated on it by the government of Pakistan, it's in liquidation, and by definition, a company that's in insolvency cannot employ anybody. But there is another question which is being asked by the common people of Pakistan, that around 700 crore rupees are being paid to a broadsheet, and the agreement, because the entire, I've read the entire judgment of the High Court, which has been decided, in fact, in your favor. It says that whatever assets are going to be recovered, whatever money is going to be deducted, 20% would be given to the broadsheet. At the end of the day, the broadsheet has got its share. What the people of Pakistan has got? They have got nothing. They have rather given a money from Pakistan. Well, let's take that step by step. Admiral Mansour al-Haq, we found him, we traced him, we arrested him, we brought him back to Pakistan, we extradited him, we got the FBI to arrest him, and Pakistan got several $1 million from him. They should have got much more from him. That's one. Mr. Sherpal, we found his account, we froze it, and what did the government of Pakistan do? They went behind our back, they opened the account, they gave him his money, and very soon after they appointed him the Home Minister. So today, 20 years later, to come and say, what has Pakistan got? The real question is, what was Pakistan about to get, and why were the governing elites were not interested in getting it? I'll tell you why. Look at what the judge said. They were not interested because Broadsheet was finding the money, and they were more interested in getting it themselves rather than giving it to the people of Pakistan. The money should have gone to NAB rather than the government releasing the targets immediately. Your question should really be, why would you get any money? Well, the reason why we said we wouldn't get any money unless we found some money. And the judge said we had found some money. And the judge said NAB sabotaged our efforts to find money. And the judge said we are entitled to money because we have found money which we have not been paid. That's the question. I think if people read the judgment, 99.9% of these questions would be answered. So it means that this case was being mishandled badly by the NAB and the authorities. Not just mishandled, they conspired to defraud us. That's what the judge says. They deliberately, the word deliberate is there. The word conspiracy is there. The word defraud is there. They didn't mishandle it. They deliberately, consciously, knowingly conspired against the people of Pakistan and against Broadsheet in order to steal the money that we had found. That's the reality. That's what the judge found. There is information that in one of the cases you were being sent to the jail for 1 year. I'm sorry. It is my greatest honor. It's my medal of honor to have refused to carry out an order which went contrary to conscience. I refused to carry out an order. So I was a prisoner of conscience. I was a civil prisoner for civil contempt. As the judge said, I could have come out on day 1. I refused. The judge could have kept me in perpetuity in there. After 8 months, they gave up and they released me. That's the reality. I knew that they're going to spin this. But you know, when you fight for the cause of human rights, you prepare yourself to be shot at. You prepare yourself to be assassinated. You prepare yourself to be kidnapped. You prepare yourself to be imprisoned. I've experienced some of them, but mercifully, I'm still here with you. I haven't been assassinated yet. But if you hear about it, you'll see it's the continuation of that effort. So my imprisonment is the biggest badge of honor I have, my credentials in the fight for the cause of human rights. Yes, I protected the lives of individuals by refusing to disclose certain information. Those individuals would have been murdered by the Iranian regime at the drop of a hat. I have offered to the government of Pakistan the following proposal. I will find
And if I don't find, I will spend my own money. At my own risk, I am that certain that I will find illicit money, whether it belongs to the Sharifs or other people that they have in mind. As long as it's not a political victimization, which was the initial intent of NAB, I should be happy. Now, the answer to your question is, if I wasn't absolutely sure I could find that money, I wouldn't be offering at my risk. It's my risk. It's my money that I'm putting on the table. Thank you very much, Mr. Moussavi, for your time. आज के लिए इतना ही. वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.